الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ معزز سامعین، عزیز دوستو اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ربیع الاول کی آج 2 تاریخ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس سے بہت ساری اسلامی یادگاریں جڑی ہوئی ہے۔ اسی ماہ مبارک میں ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اسی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو جس کو اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے آپ کے سامنے پیش کروں۔ موجودہ زمانے میں اس موضوع کی اہمیت اس لیے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ آج مسلم سماج میں، مسلم سوسائٹی میں اخلاقی گراوٹ بہت زیادہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں، آپ کو علاقے میں اچھا دیندار آپ کو مل جائے گا، اچھے خاصے نمازیوں کی تعداد مل جائے گی، بڑے روزے رکھنے والے، تہجد پڑھنے والے، دین کا کام کرنے والے آپ کو مل جائیں گے، لیکن ایک اچھے اخلاق کا حامل انسان ملنا آپ کو بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اس ماہ مبارک کی مناسبت سے رسول اللہ کے اخلاق و کردار کو گھر گھر عام کیا جائے، تاکہ مسلم سماج کے رہنے والے لوگ نبی کے اخلاق سے مزین ہو جائے اور پورا مسلم سماج اعلیٰ اخلاق سے مزین ہو سکے۔ سب سے پہلی بات کہ اخلاق کہتے کسے ہیں؟ ہم خوب سنتے ہیں اخلاق کی یہ فضیلت ہے، اخلاق کی وہ فضیلت ہے، اخلاق کہتے کسے ہیں؟ انسان جو اس دنیا میں ماں کی پیٹ سے دنیا کی گود میں آتا ہے، ہر انسان کا کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا آدمی جس کا کوئی رشتہ ناتا نہ ہو، دنیا میں ایسا کوئی آدمی آپ کو نہیں ملے گا۔ ماں باپ، بھائی بہن، بیٹا بیٹی، دادا دادی، نانا نانی، یہ سب انسانی رشتے اور تعلق کا نام ہے۔ ان تعلق کی وجہ سے، رشتے کی وجہ سے ایک دوسرے پر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ان حقوق کو اچھے طریقے پر ادا کرنے کا نام اخلاق ہے۔ لفظ اخلاق یہ بہت بڑا وسیع لفظ ہے، اس کے اندر بے شمار معنی ہے۔ صداقت و سچائی، عدل و انصاف، عفو و درگزر، رحم و کرم، شجاعت و بہادری، اثار و قربانی، تواضع و انکساری، سادگی و ملنساری، حسن معاملہ، حسن معاشرت، ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام بنتا ہے اخلاق۔ اب اس معنی کو ذہن میں رکھیے۔ اب دنیا کے اندر غور و فکر کیجئے، کیا کوئی ایسا آدمی آپ کو نظر آتا ہے جس کے اندر یہ تمام اوصاف موجود ہوں؟ تلاش کر لیجئے، کوئی مل جاتا ہے۔ ایک ہستی آپ کو ملے گی جس کے ذات کے اندر اخلاق و کردار کا ایک ایک معنی موجود ہے، اور وہ ہے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر کے کہا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، لکھنے والے فرشتے کی۔ اے نبی آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے، اور آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، یقیناً آپ اخلاق و کردار کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں اخلاق و کردار کے گوشے کی میں تکمیل کر دوں۔ نبی کا اخلاق کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے آ کے پوچھا ہمارے آقا کا اخلاق کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے ایک مختصر سے جواب دیا، کان خلقہ القرآن، نبی کا اخلاق تو قرآن کریم ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کی زندگی قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے۔ قرآن کریم میں جن جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، نبی نے وہ کر کے امت کو دکھایا، اور جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا، اللہ کے نبی ان چیزوں سے رک گئے۔ حضرت عائشہ نے مختصر جملے میں نبی کے اخلاق کی تفسیر کر دی ہے۔ قرآن کریم کے اندر جتنے بھی احکام آپ دیکھیں گے نبی کی ذات میں بدرج اتم وہ موجود ہے۔ نبی کے اخلاق کردار کے اعتبار سے بہت سارے اوصاف ہیں، جن میں چند اوصاف کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا تاکہ ہم لوگ ان اوصاف کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تم لوگ جھوٹی بات سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی سچی بات کہا کرو، یعنی سچائی کے راستے پر چلو۔ اب اللہ کے نبی کس اعتبار سے سچائی کو آپ نے پکڑا اور کس طرح سچائی کے ساتھ زندگی گزاری، ذرا آپ نبی کی زندگی کی ایک جھلک دیکھیے۔ سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ نمبر 38۔ نضر بن حارث مکہ کا ایک سردار ہے، قریش مکہ کے درمیان تقریر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے لوگو محمد تمہارے سامنے بچپن سے لے کر 40 سال کی لمبی زندگی گزارا ہے، ان دنوں میں تم لوگ اسے صادق کہتے رہے ہو، امین کہتے رہے ہو، اور محمد تم سب کا سب سے پیارا دلارا ہے، لیکن اب اس کی عمر ڈھلنے لگی ہے۔ اب وہ آ کر کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو تم میں سے کوئی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد شاعر ہے۔ خدا کی قسم محمد شاعر نہیں ہے، میں نے شاعروں کو بھی سنا ہے، ان کی مجلسوں کو دیکھا ہے۔ تم میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد دیوانہ ہے، خدا کی قسم محمد کے اندر دیوانگی کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی ہے۔ تم میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد ساحر ہے، محمد کاہن ہے، خدا کی قسم میں نے کاہنوں کو دیکھا ہے، میں نے جادوگروں کو دیکھا ہے، محمد کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ تم لوگ اب تک محمد کا دفاع کرنے میں ناکام ہو، اس لیے اے اہل قریش اپنے معاملہ پر غور و فکر کرو۔ نضر بن حارث ایک کافر نبی کی زندگی کی 40 سالہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے کہ 40 سال میں تم نے محمد کو صادق کہا ہے، امین کہا ہے، جب چھوٹے چھوٹے معاملے میں وہ جھوٹ نہیں بولا، نبوت جیسے بڑے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ تو نبی نے اس طرح سچائی کو اپنایا۔ ایک دشمن بھی اعتبار کرتا ہے کہ محمد کچھ بھی کرے لیکن جھوٹ کبھی بھی نہیں بول سکتا ہے۔ خود اللہ کے نبی نے امت کو تلقین کی علیکم بالصدق، اے لوگو سچائی کو لازم پکڑو، فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے کہ سچائی نیکی کی رہنمائی کرتی ہے، وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی جنت کی رہنمائی کرتی ہے۔ سیرت النبی جلد 2 صفحہ نمبر 178 پر ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ میری زندگی میں 4 بڑی بڑی برائیاں ہیں، میں چوری کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، زنا کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، اب آپ مجھے بتائیے کہ میں ان میں سے کون سے گناہ کو چھوڑ دوں اور کون سا گناہ کرتا رہوں؟ سب گناہ کبیرہ ہے، کسی کے بارے میں نبی یہ نہیں کہہ سکتے ہاں یہ گناہ کرو یہ چھوڑ دو، لیکن اللہ کی نبی نے پرحکمت جواب دیا اور کہا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، سچائی کو لازم پکڑ لو۔ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ سچائی میں کیا تاثیر ہے۔ اس بندے نے وعدہ کیا، پکا وعدہ، آج کے بعد میں کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ چلا گیا، رات آئی،
عادت کے مطابق شراب پینے کی خواہش جاگ اٹھی، شراب پینے کے لیے چل پڑا، پھر بلاتکاری کرنے کی عادت تھی، دل میں خواہش ہوئی چلو بلاتکاری کرتے ہیں۔ ساتھ میں یہ خیال آیا صبح اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضری ہوگی، اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ میرے صحابی رات کیسے گزری؟ اگر میں کہوں کہ میں نے شراب پی ہے، میں نے بلاتکاری کی ہے، تو شراب پینے کی زنا کرنے کی حد جاری کی جائے گی، میں تو ایسے ہی ختم ہو جاؤں گا، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو میں نے اس کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کیا ہے، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ سوچ کر کے دونوں برائی سے بچ گیا۔ رات کا کچھ حصہ گزرا، دل نے چاہا چلو چوری کرتے ہیں، پھر ساتھ میں یہی فکر لائق ہوئی اگر ابھی چوری کر لوں صبح اللہ کے نبی کی مجلس میں جاؤں گا، نبی پوچھیں گے بتاؤ رات کیسی گزری؟ اگر کہوں گا کہ چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر جھوٹ بولوں تو میں نے اس کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر رکھا ہے، اس لیے میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ سوچ کر کے وہ بندہ چوری سے بچ گیا۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ رات کیسے گزری؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے میرے اندر جتنی برائیاں تھی میں نے تمام برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اللہ کے نبی یہ جواب سن کر کے مسکرائے۔ ذرا غور کیجئے، چوری کرنا، زنا کرنا، شراب پینا کتنا بڑا جرم ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا، بس اتنا کہا کہ تم جھوٹ مت بولنا، اس لیے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ اگر کوئی آدمی سچائی کے راستے کو اپنا لے تو خود بخود بہت ساری برائیوں سے وہ بچ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک حصہ ہے سچائی اختیار کرنا، اور کس قدر اللہ کے نبی نے سچائی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، دشمنوں نے بھی آپ کی سچائی کی گواہی دی، اور آج ہم اس کے ماننے والے مسلمان دن بھر اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں، تجارت میں جائے تو وہاں جھوٹ، 2 نمبر کا مال لائے 1 نمبر کہہ کر کے ہم بیچ دیتے ہیں۔ شادی کا وقت آ گیا، بیٹا یا تو پڑھا لکھا نہیں ہے یا کم پڑھا لکھا ہے، بڑا پڑھا لکھا کہہ کر کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ رشتہ ہو جائے۔ قرض لینے کے لیے جائے تو جھوٹ بول کے لیتے ہیں، قرض ادا کرنے کی بات آئے تو جھوٹ بول کر کے ادا کرتے ہیں۔ گھر میں باپ بیٹے سے جھوٹ بولتا ہے، بیٹا باپ سے جھوٹ بولتا ہے، میاں بیوی میں ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں، کالج میں جھوٹ، آفس میں جھوٹ، گھر میں جھوٹ، بازار میں جھوٹ، پوری زندگی ہم جھوٹوں کے ساتھ گزارتے ہیں، تو ہماری زندگی میں انقلاب برپا کیسے ہوگا؟ اس لیے میرے بھائی، ربیع الاول کے اس مبارک مہینے کے دن آج ہم سب یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ زندگی میں کیسے بھی حالات آ جائے، ہم ہر معاملے کو سچائی کے راستے پر چل کر کے انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے توفیق عطا فرمائے۔ نبی کی زندگی کا ایک نمایاں وصف ہے عدل و انصاف۔ عدل و انصاف بہت ہی اہم چیز ہے، اس پر کئی ہفتہ پہلے میں نے تفصیلی بیان بھی کیا تھا، یوٹیوب پر وہ بیان اپلوڈ بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کفر کے ساتھ چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ یہ دنیا نہیں چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا انصاف کو اپنانے کا حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل، اے لوگو انصاف کرو۔ اور کئی جگہ آپ نے کہا اے لوگو کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کرے۔ اب اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر انصاف کے ساتھ دنیا میں فیصلہ کیا ہے۔ کئی سارے واقعات ہیں، میں لکھ کے لایا ہوں، ایک واقعہ میں سناتا ہوں مختصراً۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے۔ ان گرفتار ہونے والے قیدیوں میں اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قیدی کی ذمہ 4000 درہم لگایا جرمانہ، یہ فدیہ ادا کر کے تم آزاد ہو سکتے ہو، اور جو سردار ہیں ان کے ذمہ 4000 سے زیادہ لگایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے، کچھ صحابی آ گئے، یا رسول اللہ آپ کے چچا بھی سردار ہیں لیکن اتنا جرمانہ ادا نہیں کر پائیں گے، اس لیے درگزر کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت میں صحابہ کو فرمایا محمد کی عدالت میں برابری ہے، انصاف ہے، میں رشتے ناطے کی وجہ سے فیصلے میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔
یہ تو ایک واقعہ ہے، باقی وہ واقعہ تو آپ سن چکے ہیں۔ قبیلہ مخزومہ کی رہنے والی ایک عورت، اس کا نام بھی فاطمہ ہے، وہ مال غنیمت میں چوری کر لی تھی، بعد میں گواہی کے ذریعے ثابت ہو گئی تو چوری کی سزا ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد ہوں یا چوری کرنے والی عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، یہ اسلام کی سزا ہے۔ صحابہ کرام کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ یہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اگر ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو ان کی ناک نیچی ہو جائے گی، قبیلے میں بے عزتی ہو جائے گی، اس لیے اللہ کے نبی سے سفارش کر کے دیت ادا کر دیا جائے، یہ سزا میں تخفیف کر دی جائے۔ لیکن نبی کے پاس جائے گا کون؟ کسی کی ہمت نہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا، ان کا اللہ کے نبی سے خاص تعلق تھا۔ حضرت اسامہ بن زید ہمت کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ، صحابہ کرام کی یہ رائے ہے، آپ سزا میں تخفیف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور آپ نے کہا، اسامہ، تم سے پہلے جتنے بھی امتیں اس دنیا میں ہلاک ہوئی وہ اس لیے کہ ان میں کمزور لوگ اگر گناہ کرتے انہیں سزا دی جاتی اور مالدار لوگ گناہ کرتے اسے معاف کر دیا جاتا۔ پھر اللہ کے نبی منبر پر تشریف لائے اور آپ نے کہا، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اس فاطمہ کی جگہ اگر محمد کی لاڈلی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے عدل و انصاف اسلام کے اندر۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کے ہر محاذ پر انصاف کے ساتھ ہم ہر فیصلہ کریں۔ نبی کی زندگی کے ایک نمایاں وصف ہے عفو درگزر کرنا، معاف کرنا بڑے کمال کی بات ہے۔ انتقام لینا یہ بزدلوں کا کام ہوتا ہے، جانور انتقام لیتے ہیں۔ جو بڑے اخلاق کا مالک انسان ہو، جن کا ظرف بڑا ہو، وہ ان کے اصل مہارت یہ ہے کہ آپ پر کوئی ظلم کرے آپ اسے معاف کر دے۔ نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، سل من قطعک واعف عن من ظلمک، جو تم سے رشتہ ناتا توڑے تم اسے جوڑنے کی کوشش کرو، اگر تمہیں کوئی ستائے تو تم اسے معاف کر دو۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک واقعہ سن لیجئے۔ اللہ کے نبی کے ایک لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، زمانہ اسلام سے پہلے ان کا نکاح ہو گیا تھا ابو العاص سے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، آپ کے بال بچے مکہ میں رہ گئے تھے۔ جنگ بدر میں گرفتار ہو کر کے ابو العاص بھی آیا تھا، قیدیوں میں یہ بھی شامل تھا۔ اللہ کے نبی نے اس شرط پر اس کو رہا کر دیا، تم مکہ جاؤ اور وہاں جانے کے بعد میری بیٹی کو رہا کر دو۔ یہ شریف مزاج انسان مکہ گیا، شرط کے مطابق اللہ کے نبی کی بیٹی کو روانہ کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے روانہ ہوئے، چند کفار نے آپ کا تعاقب کیا، ان میں ایک ظالم تھا ہبار بن اسود، ملعون شخص۔ اس نے آپ جس اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تو اس کو نیزہ مارا، جس کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ حاملہ تھی، امید سے تھی، اونٹنی سے گر گئی، حمل بھی ضائع ہو گیا اور اس چوٹ کی وجہ سے آپ دنیا سے چل بسے۔ نبی کے بیٹی کا قاتل ہبار بن اسود، مکہ فتح ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے چند ظالموں کا نام اشتہار میں لکھ کر کے اعلان کر دیا تھا، یہ مکہ میں جہاں ملے وہاں پر اس کو قتل کر دو، اعلان عام کیا تھا اللہ کے نبی نے۔ ان ظالموں میں اس کا بھی نام تھا ہبار بن اسود۔ یہ جان بچانے کی فکر میں ایران بھاگنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی حرم میں گئے تھے، لوگوں کو معاف کر رہے تھے، ان کے پاس یہ خبر پہنچی کہ محمد تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ یہ دوڑتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ، میں اپنے جرم کے اعتراف کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں جان بچانے کی فکر میں یہاں سے ایران بھاگ رہا تھا، لیکن آپ کے عفو درگزر یاد آئی تو میں یہاں پر لوٹ کر کے آ گیا، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ حق یہ تھا کہ ظالم کا سر اڑا دیا جاتا، لیکن اللہ کے نبی نے فوراً اس کو معاف کر دیا۔ آج بیوی سبزی بنائے، نمک تیز ہو جائے تو انتقام لینا اپنا حق سمجھتے ہیں، بیٹا سے معمولی غلطی ہو جائے انتقام لینا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ ہر آدمی کے ہینڈ میں کچھ نہ کچھ ورکرز کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے کچھ غلطی ہو جائے تو غلط زبان استعمال کریں گے، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، یعنی جو ہو سکے ہم کر گزرتے ہیں۔ معاف کرنے کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا کہ یہ بھی اسلام میں ایک بڑا درجہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں، یا ربی من اعز عبادک عندک، اے اللہ آپ کے نزدیک آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ سوال بہت بڑا ہے۔
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو تکبیر اولا کے ساتھ نماز کا پابند ہو، تہجد گزار ہو، دن بھر نہ دین کا کام کرنے والا ہو، خوب صدقہ و خیرات کرنے والا ہو۔ اللہ نے یہ جواب نہیں دیا۔ اگر ہم سوال کریں تو ہم سب یہی جواب دیں گے۔ اللہ نے ایک جواب دیا، اذا قدر غفر، جب بندہ بدلہ لینے پر قادر ہو تو معاف کر دے، وہ بندہ میرے نزدیک سب سے عزت والا ہے۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک آدمی کے موت کا وقت آیا، فرشتے اس کی روح قبضہ کر کے لے کے چلا گیا، اللہ کی عدالت میں حاضر ہوا، سوال کیا گیا، حل عملت من خیر، کیا تم نے کوئی بھی نیک عمل کیا؟ غور و فکر کرو۔ اس نے کہا میں نے کوئی بھی نیک کام نہیں کیا۔ کہا غور و فکر کرو، سوچو کوئی تو نیک کام کیا ہوگا۔ اس نے کہا میں نے زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا سوائے اس کے کہ آپ نے مجھے مال و دولت عطا کی تھی۔ مالدار لوگ قرض لیتے تھے تو میں مہلت دیتا تھا، اور غریب لوگ قرض لیتے تھے تو میں معاف کر دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ تو معاف کرنا بہت بڑا وصف ہے، اور نبی کی زندگی میں کئی سارے اس طرح کے واقعات ہیں۔ میں مثال کے طور پر ایک واقعہ سنا کے بعد آگے بڑھا رہا ہوں، اس لیے ہم بھی اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ عفو درگزر کرنے سے خاندان جڑا رہے گا اور سماج میں بھائی چارگی قائم رہے گی۔ انتقامی کارروائی پر آ جائیں گے پھر کوئی کسی سے ملنا گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر ایک بڑا وصف ہے تواضع و انکساری۔ دنیا کے اندر کوئی بڑا عہدہ مل جائے، دولت مل جائے، طاقت مل جائے تو آدمی ظالم بن جاتا ہے، فرعون اور نمرود بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو وہ تمام منصب عطا کیا جو ہو سکتا تھا۔ آپ کو امام الانبیاء بنایا، آپ کو خاتم الانبیاء بنایا، آپ کو شافع محشر بنایا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کہا اے محمد، زرقانی جلد 2 صفحہ نمبر 262 پر یہ روایت موجود ہے، اے محمد اگر آپ چاہیں تو دنیا میں شاہانہ زندگی گزار سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو بندہ کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا میں بندہ بن کر زندگی گزارنے کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت اسرافیل نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے اس تواضع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اولاد آدم میں سب سے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور آپ کو شافع محشر بنایا ہے، اور آپ کو آخرت میں شفاعت کا حق بھی دیا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نبی کی زندگی کا ایک نمایاں وصف ہے تواضع و انکساری، اور اس کے ساتھ کئی سارے اوصاف ہیں، ان کو گناؤں تو بہت بات لمبی ہو جائے گی، بس یہ چند چیزیں ہیں کہ اگر ہم لوگ ان چیزوں کو اپنائیں اور ماہ ربیع الاول کے تعلق سے ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے زندگی گزاریں، انشاءاللہ ہماری زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی اور مسلم سماج کے اندر بھی ایک بہترین ماحول بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی کی سنت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔